السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اب انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 سے 23 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ، تم میں بھی اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ کنتم فی، یہاں پہ اظہار ہوگا اور اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کنتم فی یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ریبن کا را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ ریبن یالین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے جزم ہو، اور یالین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ریبن مما، یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام تام ہوگا جسے ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، اور یؤمن یعنی یا واو میم نون ان چار حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ ریب مما میم مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ مما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مما نزلنا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نزلنا علی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ علی عبدنا، با حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ عبدنا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ عبدنا فأتو، حمزہ کے اوپر جب جزم آئے تو حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ فأتو واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ فأتو بسورۃ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ بسورۃ
بصورتن کا را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یہاں را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ بصورتن من، یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ان میں ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یؤمنو یعنی یا واو میم نون ان چار حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا، اسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ من مثلہ، یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہوگا جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں، اور یؤمن یعنی یا واو میم نون ان چار حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا، اس سے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ من مثلہ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر قائم مقام ہے یا مدہ کے، اور اس لیے کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من مثلہ ودعو، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہے جن کا مجموعہ قطب جدن یعنی قاف طا با جیم دال، جب ان حروف کے بعد جزم آئے تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ ودعو، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ شہداءکم میں مد متصل ہوگا، مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے، یہاں شہداء حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، اس لیے یہاں پہ مد متصل ہوگا، اور مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ شہداءکم من دون اللہ، شہداءکم یہاں پہ ادغام مثلین ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے، میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آئے تو وہاں پہ ادغام مثلین ہوگا۔ من دون اللہ، من دون اللہ میں اخفاء حقیقی ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو ان میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ من دون اللہ، دون اللہ میں واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ دون اللہ، اللہ کا لام باریک ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش آئے تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، اور اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، یا اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے اس لیے اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ من دون اللہ، اللہ میں مد اصلی ہوگا، مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو۔ ان کنتم، یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ کنتم، یہاں پہ بھی اخفاء حقیقی ہوگا، اس کا قاعدہ بھی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ کنتم صادقین، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا، تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ صادقین، صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صادقین، قاف
حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قز۔ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے قاف کو پر پڑھیں گے۔ صادقین، صادقین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ صادقین۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَّم میں ادغام بلا غنہ ہوگا، جس ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ان میں ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں، یا نون ساکن کے بعد لام آئے اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ لم تفعلوا، لم تفعلوا میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تفعلوا، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وَلَن تَفْعَلُوا، وَلَن تَفْعَلُوا میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو ان میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ تفعلوا، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا میں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے۔ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے قاف کو بھی پر پڑھیں گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، النار نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، اور الف مدہ، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، النار قرا پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ التی، یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وقودها الناس، قاف کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے قاف کو بھی پر پڑھیں گے۔ وقودها الناس، وقود، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الناس، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ الناس، واو مدہ، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ والحجارہ، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الحجارۃ، الحجارۃ کے را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش زیر آئے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔
جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اعدت للکافرین، اعدت للکافرین، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ للکافرین، للکافرین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، اور مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 5 الف 3 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔